السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ مولانا سعید الرحمان بلوچ صاحب۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، تو صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کی جو اسلامی تاریخ ہے یا اس کی جو اہمیت ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا جو خاص طور پر واقعہ کربلا ہے تو اس کا اسلامی تاریخ میں جو ہے کیا مقام ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں عوام الناس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ محرم الحرام کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کا پس منظر کیا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ محرم الحرام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ایک انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے رب العالمین نے انسانی تاریخ کا آغاز کیا تب سے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوا، اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے اس مہینے کو یا ان ایام کو حرمت والے ایام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اور ان جو 4 ماہ کا اللہ نے ذکر کیا، ان 4 ماہ میں محرم الحرام کو رب العالمین نے شامل کیا، اور یوں یہ محرم الحرام کا جو تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تب سے ہے جب سے رب العالمین نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال تھا کہ واقعہ کربلا، تو واقعہ کربلا کے حوالے سے پروگرام کے آخر میں ضرور ہم کچھ اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر صرف میں اتنا یہ کہنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ جو محرم الحرام کا تاریخی پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جتنی پرانی تاریخ ایک انسان کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ محرم الحرام کی ہے۔ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ محرم الحرام کی جو تاریخ ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ محرم الحرام کے دوران جو ہے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہم کون سی عبادات اور اعمال جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان اعمال کی جو ہے کیا فضیلت ہے؟ شیخ صاحب، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عبادات ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان کے کچھ درجے ہیں، جن میں ایک درجہ فرض کا ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہیں۔ آپ نفلی عبادات جس قدر بھی کر لیں، وہ نفلی عبادات آپ کے فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہوتا ہی ہے کہ لوگ خاص ایام میں جن کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے ان میں نفلی عبادات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو فرضی عبادت ہوتی ہے وہ ان دنوں میں بھی نہیں کرتے۔ مثلا ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس میں لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اپنے طور پہ نفلی عبادات کریں گے۔ اب ان عبادات کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع، ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ جو فرض عبادت ہے یعنی نماز پڑھنا، آپ اوورال دیکھیں گے تو آپ کو 99.5% لوگ ایسے ملیں گے جو فرض عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس میں محرم الحرام میں جو 10 محرم کا روزہ ہے، چونکہ 10 محرم کو روزہ اول سے اللہ رب العالمین نے فضیلت سے نوازا ہے، جو اس کا روزہ ہے نا اس کی بہت زیادہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا کہ وہاں کے جو یہود ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس روز میں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی تو شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ ان کی نسبت ہمارے زیادہ قریب اور ہمارے زیادہ لگتے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور لیکن ان کی مشابت نہ ہو جائے تو مشابت سے بچنے کی غرض سے 9 یا 10 کا 11 کا روزہ جو ہے وہ ساتھ ملانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے
اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص عبادت جو ہے وہ محرم الحرام کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ جی تو مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ محرم الحرام میں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، تو ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو امن و امان کے حوالے سے سوال کیا ہے شعیب صاحب، بدقسمتی سے یہ جو حرمت والا مہینہ تھا، اس میں کچھ دہائیوں سے جو ملکی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں تو ملکی سلامتی ادارے جو ہوتے ہیں، ملکی سلامتی کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، اپنی ترتیب بنانے لگتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے۔ اور مجھے یہاں تک، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں تک مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بعض افسران محرم الحرام گزرنے کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں کہ بڑے خوش اسلوبی سے جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ پوری ہوئی اور امن و امان کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لے دے کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو امن و امان کے مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ تو سامنے ہیں ہی ہیں، لیکن ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم مسلک کے لوگوں کو ان کی جو وہ عبادت سمجھتے ہیں اس کو ان کی عبادت گاہ تک اگر ہم روک دیں تو میرا خیال ہے کہ امن و امان کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو جہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے مسائل کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ایک ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب آپ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں پر کچھ لے دے ہوتی ہے، کچھ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ کوئی ایسا لاہہ عمل اختیار کرے اور ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ مل بیٹھ کر کوئی ایسی ترتیب قائم کریں کہ عبادات کے لیے جو گھر ہے، چار دیواری ہے، اگر اس کا پابند کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی بہت خوب، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہر مکتبہ فکر کا آدمی جو ہے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ واقعی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی مکتبہ فکر ہے جو اپنی حدود پھلانگتا ہے اور پھر ایک کریز سے باہر نکل کر اننگ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت میرے خیال میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مذہبی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا وہ جو اس کی ایک حدود ہے یا دائرہ کار ہے اس سے باہر نکلے اور جو ہے انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا کرے۔ ظاہر ہے سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھیں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہیں انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چلے مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، محرم الحرام کے دوران لوگ جو ہیں بہت ساری رسومات بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں جی شیخ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا، اس سے پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں اور بدقسمتی سے امت کا کثیر طبقہ ان کو عبادت سمجھتا ہے اور اس پر وہ اپنی بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مثلا اس میں کھچڑا پکانا، اس میں نیازیں پکانا، اس میں خاص لباس کا استعمال کرنا، قبرستانوں کو جانا، قبرستان میں جائیں اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی خاص 10 محرم کا جانا، کوئی قبروں کا پھر ان کا بنانا، آپ جا سکتے ہیں قبرستان روزانہ جائیں، آپ دیکھیں اپنے اباء و اجداد کی قبور پہ جائیں، ان کے لیے دعائے استغفار کریں، نو پرابلم، کوئی اس میں شرعی طور پہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس کو خاص طور پہ محرم کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لینا، یہ ساری عجیب سی رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہر بندے کا اپنا ایک سوچ اور اپنا نظریہ ہے اور وہ اس اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق لگا ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں تو ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا، اگر کسی بھائی کے پاس ہو حوالہ تو یقیناً ہمیں بھی وہ ان حوالہ جات سے جو ہے وہ آگاہ کرے۔
ہمیں ضد نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت چونکہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی شرعی دلیل بھی جو ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں مل سکتی ہے۔ جی تو مولانا صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ محرم الحرام کا پیغام کیا ہے اور اسے ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ میرا اس حوالے سے کیا پیغام ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ محرم الحرام تو روز اول سے فضیلت والا مہینہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن چونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ کربلا کا پیش آیا جس میں بہت سے معصوموں کا جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا گیا، اور وہ قتل ہونے والے شہادت کی عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی یادگار کو منانے کے طور پر لوگوں کے ہاں یہ دن رائج ہوتا چلا گیا۔ 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ کربلا، اور اس واقعہ کربلا کے بعد سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بنتی گئی، اور یوں لوگوں کی نظروں میں 10 محرم الحرام کا جو دن تھا، اس کے جو باقی فضائل تھے وہ دب گئے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ تو اس واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر پیش کیا، اپنے خاندان کو پیش کیا، نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ یہی پیغام ہے میرا کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں سجدہ قضا نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا، تلاوت کو نہیں چھوڑا، میں محرم الحرام کی نسبت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا تمام حسینیوں کو، اور جتنے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ان سب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی سجدے کو قضا نہ کریں۔ آپ کی مشکل کا حل، آپ کے دکھوں کا حل، آپ کی تکلیفوں کا حل، آپ کے مسائل کا حل اللہ کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ حضرت حسین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، میدان کربلا کے شہداء نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ کٹنا ہے، صبر کرنا ہے، کٹنا ہے اور رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ توحید کا سب سے خوبصورت پہلو ہے، اور یہی میرا پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے نام۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ محرم الحرام کا جو پیغام ہے وہ توحید کا پیغام ہے، وہ صبر کا پیغام ہے، وہ نماز کا پیغام ہے۔ اس وقت 2 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے ستون کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی میرے خیال میں اس طرح کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو سجدے میں سر کٹا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ دیکھیے، ایک تو انہوں نے اپنا سر کٹا دیا لیکن کسی غیر سے مدد نہیں مانگی، تو مدد صرف ایک اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا، انہوں نے سجدے میں سر کٹا کے یہ پیغام دیا کہ سر تو کٹایا جا سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور تیسرا بڑا خوبصورت پیغام جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی توحید جو ہے اس پر کاربند رہنا چاہیے، اور نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہی حسینیوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اچھا، آخر میں مولانا صاحب محرم الحرام کے حوالے سے آپ عوام کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی، میں اس حوالے سے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یا اپنے کارکنوں کو، عوام الناس کو یہ نصیحت کروں گا، چونکہ ان دنوں میں جو بہت سے شرپسند عناصر جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جن کا اپنا نہ تو کوئی دین سے تعلق ہوتا ہے نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ہر 2 طرف سے کچھ پوسٹیں لگا کر لوگوں کے اندر ایک اشتعال کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے ان شرپسند عناصر کو مات دینی ہے، اور ان کا قلقمہ کرنا ہے آپ نے، اور وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کریں، کسی قسم کے اشتعال میں نہ آئیں۔ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا موقع آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اشتعال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے،
تو ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں آپ ان تک آگاہ کریں اور لوگوں کو پیغام دیں. یہی ایک خوبصورت پاکستانی ہونے کا آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک عزیز ہے، ہمیں اس کا امن عزیز ہے، ہم اس کے باسی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری نسلوں نے یہاں پہ آگے آ کے آباد ہونا ہے. دین اسلام جو ہے وہ دلائل سے ہے، جس کے پاس مضبوط دلیل ہے وہی حاوی ہوتا ہے. اس لیے میں آخر میں یہی اپنے دوستوں کو نصیحت تو نہیں گزارش کر سکتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا، گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور دل، دماغ اور اپنی آنکھوں کو کھلے رکھیں اور ایسے لوگوں کا تعاقب کریں، پہچانیں ایسے لوگوں کو جو آپ کے ملک کا امن بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور سازش کے ذریعے آپ کو بھی مسائل میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر شجر ٹی وی اور اس کی پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور مولانا صاحب کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایک آخری گزارش میں آپ لوگوں سے کرتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں یا آپ ہمیں کچھ تجاویز دینا چاہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.